السلام علیکم ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بحث کرنی ہے وہ ہے اقبال اور قرآن۔ ناظرین، اگر آپ اقبال کی شاعری پڑھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ فکر اقبال کا جو منبع ہے، فکر اقبال کا جو سورس ہے، فکر اقبال کا جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی ہو یا اقبال کا تصور مرد مومن ہو یا اقبال کا تصور عشق ہو، اقبال نے جو بھی شاعری کی ہے، جو بھی پیغام ملت کو دیا ہے، اس کا جو سورس ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن کے مطابق ہے۔ اس بات کا برملا اظہار اقبال اثر رموز میں کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، گر دلم آئینہ بے جور است، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جور موجود نہیں ہے، ور بعرفم غیر قرآن مضمر است، اور اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز پوشیدہ ہے تو پھر پردہ ناموس فکرم چاک کن، تو پھر میری فکر کے ناموس کے پردے کو چاک کیجیے۔ ای خیابہ راز خانم پاک کن، اور پھر اس پھولوں کی جو کیاری ہے اس سے اس کانٹے کو ہٹا دیجیے۔ روز معاشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت والے دن مجھے ذلیل و رسوا کیجیے۔ بے نصیب از بوسے پاکن مرا، یہاں تک کہ مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم کیجیے۔ اقبال جب اتنی یقین کے ساتھ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اقبال کی شاعری کا جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ اقبال پھر مسلمانوں کی بھی نصیحت کرتے ہیں، اپنی ملت کے افراد کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے میری ملت کے افراد، اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیاوی اخروی کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں حکمرانی چاہتے ہو، پھر آپ کو بھی اسلامی تعلیمات پہ اور قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ گر تو می خائی مسلمان زیستن، کہ اے مرد مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان زندگی بسر کروں، نیست ممکن جزب قرآن زیستن، تو پھر یہ قرآنی تعلیمات کے بغیر ایسی زندگی ممکن نہیں ہے۔ تجھے قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، قرآنی جو ٹیچنگز ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا، تب جا کے تم مسلمان زندگی گزار سکتا ہے۔ آگے جا کے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، کہ اے مرد مسلمان تو قرآن میں غوطہ زن ہو، تو قرآن سے زندگی گزارنے کے جو اسرار ہیں، زندگی گزارنے کے جو رموز ہیں، وہ قرآن سے تو حاصل کر، تو قرآن سے حکمت کی باتیں حاصل کر۔ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، تاکہ تیرے کردار کے اندر جدت آئے، تیرے زندگی میں جدت آ جائے، زندگی میں بہتری آ جائے کہ بہتر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ یہ اسرار رموز اگر تجھے پتہ کرنے ہیں تو تجھے پھر قرآن کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوگا، قرآنی تعلیمات کو تو ان کی پاسداری کرنی ہوگی، قرآن پڑھنا ہوگا، اور قرآن سے یہ اسرار رموز تو نے اخذ کرنے ہوں گے۔ پھر جب مسلمانوں کی حالت زار اقبال دیکھتے ہیں تو اقبال پھر پریشان ہو جاتے ہیں، اور اقبال پھر جواب شکوہ میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، کہ اے مسلمانوں، تم لوگوں کے جو اسلاف تھے وہ معزز تھے، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، اس لیے کہ وہ قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور تم لوگ اس لیے رسوا ہو کے رہ گئے ہو، اس لیے زوال کا شکار ہو، کیونکہ تم لوگوں نے قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہے۔ پھر اقبال آگے جا کے اسی بات کو اقبال کہتے ہیں کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، کہ تو اس لیے ذلیل و خوار ہو کے رہ گیا ہے کہ تو نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر تو زمانے سے شکایتیں کرنے لگ پڑا ہے، حالانکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ اگر تو قرآنی تعلیمات کو اپناتا، قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا، تو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتا۔ اقبال پھر مسلمانوں پہ سخت تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بابند صوفی و ملا اسیری، کہ تم لوگ یہ جاہل قسم کے جو صوفی ہیں اور قائل قسم کے جو ملا ہیں، ان کے زنجیر میں گرفتار ہو، ان کے اسیر ہو۔ حیات از حکمت قرآن نگیری، اور تم قرآن کی حکمت سے تم فلسفہ حیات اخذ نہیں کرتے، قرآن سے تم زندگی گزارنے کے طریقے نہیں سیکھتے، زندگی گزارنے کے اسرار و رموز تم قرآن سے اخذ نہیں کرتے۔
بآیتشترا کار جزی نیست کہ اس کی آیتوں سے یعنی قرآن کی آیتوں سے تیرا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کہ از یاسین و آساں بمیری کہ تو یہ قرآن کی جو یاسین ہے اس کے ساتھ آسانی سے مر سکے. کہ تم لوگ قرآن سورہ یاسین اور قرآن اس وقت پڑھتے ہو، سورہ یاسین اس وقت پڑھتے ہو جب کسی مردے پہ، جب کسی بندے پہ حالت نزاع واقع ہو، اور اس ٹائم سورہ یاسین پڑھتے ہو تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل سکے. حالانکہ تم قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو، اگر قرآن میں غوطہ زن ہو تو تجھے یہ بھی پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، جینا کیسے ہے. تو نے قرآن سے صرف مرنا سیکھا ہے کہ آسانی کے ساتھ مرا کیسے جاتا ہے، جبکہ تو نے قرآن سے یہ نہیں سیکھا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کہ فتح و کامیابی کے ساتھ اور حکمران بن کے جیا کیسے جاتا ہے. تیری سے صرف لیمیٹیشنز ہیں کہ تو نے قرآن سے صرف مرنا سیکھ لیا ہے. پھر اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، یہ ارمغان اعجاز میں ہے. اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ بندہ مومن کا دین. کہ مجھے پتہ ہے کہ مسلمان قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، بس وہی سرمایہ داری ہے، وہی دنیاوی لالچ ہے، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور وہ قرآن سے حکمت کی باتیں اخذ نہیں کرتے، قرآن سے زندگی کے اسرار و رموز قرآن سے اخذ نہیں کرتے. تو ناظرین، یہ تھا اقبال اور قرآن. آپ سے عرض ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، تو لائک کریں. انشاءاللہ آئندہ مزید ویڈیوز بنائی جائیں گی فکر اقبال پہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.